السلام علیکم ناظرین، صوفیہ نے ایک دفعہ پھر بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، کیونکہ جیسے ہی اسے پوئنا سے یہ پتہ چلا کہ منگول عثمان بے سے بیعت کرنے اور ٹیکس وصول کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور عثمان بے حصار کی مہم کی وجہ سے قبیلے میں موجود نہیں ہے، تو اس نے فوراً شیطانی کھیل کھیلتے ہوئے ترکوں کے بیس میں منگولوں پر حملہ کر دیا، اور منگول یہی سمجھے کہ یہ حملہ عثمان بے نے ہی ان پر کیا ہے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کے بے وقوف منگول الچی نے تفتیش کیے بغیر ترک قبیلوں پر حملے کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا، اور اس طرح بدلے میں عثمان بے نے اپنے معصوم لوگوں کا انتقام لیتے ہوئے منگول الچی کا سر بھی اڑا دیا، اور یوں صوفیہ نے اپنے شیطانی منصوبے کے ذریعے عثمان بے کو ایک بہت بڑے مصیبت میں ڈال دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ نے غور کیا ہو تو حصار سے جان بچا کر بھاگنے کے بعد برسا پہنچ کر ہی صوفیہ نے کمانڈر لوکاس سے کہا کہ عثمان نے جو زمینیں ہم سے لی ہیں، یہی زمینیں عثمان کی بربادی کا سبب بنے گی۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ صوفیہ نے کارادین قلعے کی طرح حصار میں بھی کوئی خطرناک جال بچھایا ہوگا، کیونکہ صوفیہ نے کمانڈر لوکاس کو بتایا تھا کہ جب عثمان بے منگولوں کے ساتھ مصروف ہوں گے تو ہم ان کو نشانہ بنا کر برباد کر دیں گے۔ تو کیا صوفیہ نے اپنے سپاہیوں کو ترکوں کے لباس میں حصار میں چھپایا ہوگا، یا پھر اس نے کوئی اور منصوبہ بنایا ہوگا؟ دوسری طرف ناظرین، کائی قبیلے پر ایک دفعہ پھر زہر سے وار کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صوفیہ کا ہی منصوبہ ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ صوفیہ نے کس کے ذریعے اس منصوبے پر عمل کروایا ہوگا؟ کیا اس نے پوئنا کے ذریعے اس زہر والی وبا کو پلایا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر پوئنا کیسے اس زہریلی وبا کا شکار ہوگی؟ یا پھر کیا ایسا تو نہیں کہ صوفیہ اپنا پہلا شکار پوئنا کو ہی بنائے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے صوفیہ نے یہ وبا پلائی ہوگی؟ دوسری طرف ناظرین، ٹریلر میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کو ایک خفیہ جگہ میں دکھایا گیا ہے، اور جب ارحان یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر کولوجا حصار کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ایک طرف سے منگول اور دوسری طرف سے لوکاس ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس منظر سے ایسا لگ رہا ہے کہ کمانڈر لوکاس ارحان کی اس گفتگو کو سن رہا ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا کمانڈر لوکاس خفیہ طریقے سے کولوجا حصار میں گھس گیا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا کمانڈر لوکاس اور صوفیہ اچانک حملہ کر کے عثمان بے سے اس قلعے کو چھین لیں گے؟ ارحان کولوجا حصار کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، منگول کمانڈر اولوگان کی نہ صرف انٹری دکھائی گئی ہے بلکہ وہ کائی قبیلے بھی پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنی الچی کا عثمان بے سے کیسا انتقام لے گا؟ کیا وہ عثمان بے کو قیدی بنانے کی کوشش کرے گا، یا پھر عثمان بے کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو نشانہ بنائے گا؟ اور کیا اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے کے اہم جانبازوں میں سے منگولوں کے ہاتھوں کسی کی شہادت ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو کس کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان ایک وحشی اور تجربہ کار جنگجو کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ماہر اور ذہین سیاستدان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اس نے آتے ہی عثمان بے یا اس کے کسی قبیلے کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے اس نے البائی کو بلا کر مکمل تفصیلات جان لی، اور اس کے بعد کائی قبیلے آ گیا۔ اس لیے ناظرین، پہل وہ عثمان بے کو ڈرا دمکا کر بیعت کرنے اور ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کرے گا، لیکن جب عثمان بے ان کی تمام دھمکیوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنی بہترین سیاسی گفتگو کے ذریعے ان کو شکست دیں گے، تو وہ نامراد لوٹنے سے پہلے عثمان بے کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں ضرور دے گا۔ اور یقیناً ناظرین، جس انداز میں اس منگول کمانڈر کو دکھایا گیا ہے تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کمانڈر بڑے پکے منصوبے بنا کر عثمان بے سے بڑا خطرناک انتقام لے گا، اور جانی و مالی نقصان کے ساتھ ساتھ عثمان بے کو بہت زیادہ سیاسی نقصان بھی پہنچا دے گا۔ اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ عثمان بے سے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے وہ پہل عثمان بے کے خاندان کے کسی اہم فرد کو اغوا کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس اغوا کے ساتھ ساتھ وہ عثمان بے کے اہم جانبازوں میں سے بوران اور جرکوتائی کے علاوہ کسی ایک یا دو کو شہید بھی کر دے، تاکہ اس طرح وہ عثمان بے کو اپنی وحشت اور دہشت سے ڈرا سکے۔ لیکن ظاہر ہے ناظرین کہ عثمان بے ڈرنے کی بجائے مزید خونخوار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ جب عثمان بے منگولوں کے ساتھ برسر پیکار ہوگا
تو اس دوران صوفیہ یا کمانڈر لوکاس اگ حصار یا کلوجہ حصار میں کوئی بڑی مصیبت پیدا کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کرادین کی طرح یا تو وہ اگ حصار کے اندر بارودی دھماکے کر دیں اور یا پھر پہلے سے ترکوں کے لباس میں چھپائے ہوئے اپنے سپاہیوں کے ذریعے وہاں پر بغاوت برپا کر کے اگ حصار کو غیر محفوظ بنا دے، اور یا پھر کمانڈر لوکاس صوفیہ کے ساتھ مل کر کلوجہ حصار پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، جس انداز میں کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کو خفیہ مقام پر دکھایا گیا ہے، تو اس منظر سے یہی لگ رہا ہے کہ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کسی خاص منصوبے کے تحت ہی یہاں آ کر چھپے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ دونوں حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اورہان بہت پہلے سے زبردست حفاظتی انتظامات کر چکا ہوگا، اس لیے اگر ان دونوں نے اپنے سپاہیوں کو ترک سپاہیوں کے لباس میں یا عام ترک لوگوں کے لباس میں کلوجہ حصار کے اندر گھسایا ہوگا تو تب بھی اورہان کلوجہ حصار کی حفاظت کر سکتا ہے، البتہ یہ دونوں اسے زیادہ نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ صوفیہ نے کسی تیسرے کے ذریعے یہ زہر والی وبا پھیلائی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود پہلے کی طرح ترکوں کا لباس پہن کر اس زہر والے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دے، اور یا پھر وہ اس وار کے لیے پوئنا کو بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان ذرا کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ ناظرین ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ پوئنا بھی اس وبا کا شکار ہو گئی ہے، اور جو دوا صوفیہ نے پوئنا کو دی تھی تو وہ زہریلی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بچپن سے یہ دوا پوئنا کو دیتی آ رہی ہے، اور اسی دوا کے ذریعے ہی اس نے پوئنا کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا آپ کے خیال میں بالا خاتون اس وبا کے دوران اپنی بیٹی حلیمہ کو اور حلیمہ اپنی ماں بالا خاتون کو پہچان سکیں گی یا نہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔